أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں چل سکتی وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے. انسان کی ضرورت کی بہت ساری چیزیں ہیں اور ان ضرورت کی چیزوں میں ایک اہم چیز جو انسانی تاریخ کی ابتدا سے انسانی تاریخ کی شروعات سے انسان سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے علم. اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی بات فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین پیدا کر رہا ہوں، انسان کو پیدا کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو سن کر فرشتوں نے اپنی علم کے اعتبار سے اپنے تجربے کے اعتبار سے ان لوگوں نے یہ بات کہی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیونکہ انسانوں سے پہلے یہاں جن بھی آباد تھے تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق کو زمین میں پیدا کرے گا جو زمین میں خون بہائیں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علم کو اختیار کیا، یعنی علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا جواب دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو علم دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے، تم اپنی بات میں سچے ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے فوراً اعتراف کر لیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر جو بات بتانا مقصود ہے کہ انسان کی شروعات، پہلا انسان اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہیں سے علم کی ابتدا ہے، اور فرشتوں کو یہ علم، آدم علیہ السلام کو علم دے کر فرشتوں کو اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ میں نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، دنیا میں بہترین انداز میں زندگی گزارنے کے لیے ساری ضروریات اپنی جگہ، لیکن آپ کو علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علم کے بغیر ایک انسان صحیح معنوں میں عزت کی زندگی نہیں جی سکتا، علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، علم کے بغیر دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انسانی زندگی کو علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے۔ اور دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یعنی توحید کا پیغام جو اللہ نے دیا ہے اس سے پہلے اللہ نے علم کی بات کہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انسانی زندگی کی انتہائی اہم ضرورت ہے تعلیم، علم حاصل کرنا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ علم کو جوڑ کر بتا دیا، اس کے بعد جو سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا، اللہ کے طرف سے دیا ہوا علم وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں کی اس کڑی کی آخری کڑی، اس زنجیر کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت پہنایا، آپ غار حرا میں کئی دنوں تک رہتے تھے، اور اسی بیچ یہ واقعہ پیش آیا کہ جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اللہ کا پیغام لے کر جب آپ تشریف لائے جبرائیل امین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے مجھ سے یہ کہا، اقرا، پڑھو۔ جو پہلی آیات 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ تو آپ نے جو جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب یہاں سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہو سکتا تھا جبرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے کہ اللہ ایسے انسان کے پاس بھیج دیا جس کو پڑھنے نہیں آتا، میں پڑھاؤں کیسے اس کو؟ لیکن جبرائیل امین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي وَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، حضرت جبریل امین نے مجھ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا، ایسا لگ رہا تھا میری ہمت جواب دے چکی، اتنی زور سے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، میری ہمت جواب دے گئی، اتنی زور سے حضرت جبریل نے دبایا۔ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار میں انہوں نے پھر پوری آیات پڑھائی۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جبرائیل امین کے اس عمل سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم آسانی سے نہیں مل سکتا۔ علم جو ہے اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ بہت آسانی سے حاصل ہو جائے، ایک عربی کے شاعر نے بڑی اچھی بات کہا ہے کہ لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقى علی البریۃ جاہل، اگر یہ علم انسانوں کو صرف تمناؤں سے مل جاتا، آسانی سے اگر مل جاتا تو زمین میں ایک بھی جاہل نہیں بچتا، سب کے سب علم والے ہوتے، سب ڈگری ہولڈر رہتے، سب کے پاس علم کا ذخیرہ ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم ویسے نہیں مل جاتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ جبرائیل امین کے اس عمل سے اتنی زور سے انہوں نے پیارے رسول کو دبایا تھا کہ آپ فرما رہے میری ہمت جواب دے گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ علم حاصل کرنے میں آپ کو پریشانی بھی آ سکتی ہے، سختی بھی جھیلنا پڑے گا۔ دوسری چیز، ایسا نہیں کہ صرف دور رکھ کر ہاتھ سے دبا دیا، بلکہ سینے سے لگا کر دبایا تھا، جو استاذ کے لیے ایک پیغام ہے کہ استاد اگر سختی بھی کرے تو اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، وہ محبت ہو کہ مقصد اس کا سکھانا ہے۔ صرف ظالمانہ انداز میں اس قدر مار دینا کہ بچہ تعلیم ہی چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ماں باپ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے تعلیم آسانی سے نہیں مل سکتی، اس کے لیے کچھ سختیاں بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک اور چیز، حضرت جبرائیل امین نے جو یہ بات کہی کہ پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن چھوڑا نہیں انہوں نے۔ جبرائیل امین نے یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ آتا ہی نہیں تو کیا پڑھاؤں، بلکہ پوری کوشش کیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ سینے سے لگا کر دبایا، اور اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کو انسانی تاریخ کی شروعات میں بھی ذکر کیا ہے، اور علم ہی اسلامی تاریخ کی بھی شروعات ہے۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس نبی پر پہلی وحی جو اللہ نے نازل کیا وہ اقرا ہے، یعنی پڑھو۔ تعلیم سے ہی یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ہم کو جو دیا ہے، علم انتہائی قیمتی نعمت ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ علم کو ذکر کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ دنیا کا نظام برابر چلانا ہے تو علم چاہیے، دنیا میں عزت سے رہنا چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو علم چاہیے۔ اور خود اس پہلی وحی میں اللہ نے جو ہے علم کے ساتھ تخلیق کا ذکر کیا، انسان کی پیدائش کا، کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ بتایا ہے اللہ نے کہ پیدا ہونے کے بعد اگر عزت سے جینا چاہتے ہو، زندہ قوم بن کر جینا چاہتے ہو، تو اپنی ساتھ علم کو رکھو، اور اپنی اکیلے کی نہیں، اپنے صرف اہل و عیال کی نہیں بلکہ قوم کی فکر کرو کہ تمہاری قوم تعلیم یافتہ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے عزت کی زندگی تم کو مل سکے۔ علم انسان کو کہاں کہاں ضروری ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں، مختصر یہ کہ انسان کو دنیا میں اور آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین علم والوں کے اور ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، یعنی جس کے پاس ایمان ہے جو اس انسان سے درجے میں بلند ہے جس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے پاس علم ہے وہ درجے میں اس سے زیادہ بلند ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو علم کو یاد رکھیں، دنیا اور آخرت کی ترقی اور عزت علم کے اندر اللہ رب العالمین نے پوشیدہ رکھی ہے۔ اسی طرح دنیا کے کام کو، دنیا کے نظام کو برابر چلانے کے لیے بھی انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ بگاڑ آ گیا، لوگوں میں برائیاں آنے لگیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو ان کے بیچ میں بھیجا۔ بہت سے انبیاء اکرام آئے، لیکن جس نبی کا یہ واقعہ ہے وہ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ حضرت شمویل علیہ السلام، ان کے دور میں لوگوں نے جب دوسری قوموں نے ان پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا تھا بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے، اللہ سے مطالبہ کیجئے کہ ہمارے لیے بادشاہ بنا دے، نقاتل فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ مل کر ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی دعا کو سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ متعین کرنے کی بات کہی۔ تو حضرت شمویل نے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے۔ تو فوراً ان کا اعتراض، بنی اسرائیل کے کام تو بہت اعتراض کرنے کے بہت تھے، بنی اسرائیل نے فوراً اعتراض کیا انا یکون لہ الملک علینا نحن احق بالملک، ہم تو بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بنے گا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو مال بھی نہیں ملا۔
دولت اس کو نہیں ملی ہے، اس کو مال نہیں ملا ہے، مالدار نہیں ہے، ہمارا بادشاہ کیسے بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی ان کا جواب دیا ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ لَكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ تم جو اعتراض کر رہے ہو نا کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، بادشاہ کیسے بنے گا، تو یاد رکھو اللہ نے چنا یہ، میں نے نہیں دیا یہ نام کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے۔ اللہ نے اس بندے کو طالوت کو تمہارے لیے چنا ہے، اور دو چیزیں، دو کوالٹی اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ کون سی چیزیں؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کو اللہ نے علم میں ترقی دیا ہے اور جسم اس کا بہترین بنایا ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی یہ مضبوط اور فٹ ہے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ یعنی بادشاہ بننے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے، ورنہ دولت کا انبار ہو لیکن علم نہ ہو تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ بادشاہ ہونے کے لیے علم کی اور جسمانی صلاحیت کی، جسمانی طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو بتایا کہ دیکھو جس کو بادشاہ بنایا گیا ہے اس کے پاس علم کی طاقت ہے، اس کے پاس جسمانی طاقت ہے۔ یوسف علیہ السلام جب وقت کے بادشاہ نے ان سے خوش ہو کر، لمبا واقعہ ہے پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن میں، جب بادشاہ نے بلوایا اور قید خانے سے بالکل بے عیب ہو کر اپنے اوپر جو الزام ان کے اوپر لگا تھا اس کو صاف کروانے کے بعد جب بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، آج آپ ہمارے نزدیک انتہائی بلند مرتبہ میں ہیں، آج آپ کا مرتبہ ہمارے نزدیک بہت اونچا ہے، تو یعنی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اگر آپ مجھے کوئی ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں تو مجھ کو زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیں، فائننس منسٹر بنا دیں، مجھے خزانوں کی ذمہ داری دے دیں جو آنے والے دن ہیں۔ خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ اب قحط سالی پڑنے والی ہے، 7 سال تو اچھا غلہ ہوگا، اس کے بعد جو قحط سالی پڑے گی، اس وقت کا نظام صحیح طریقے سے چلانے کے لیے مجھ کو یہ ذمہ داری دے دیجیے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، صرف اس لیے نہیں کہ اب تم بول دیے میں جو بولوں گا وہ دے دینا، نہیں، جو مانگ رہا ہوں میں یہ ذمہ داری جو آپ سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ انی حفیظ، میرے اندر ایک کوالٹی یہ ہے کہ میں حفاظت کرنا جانتا ہوں، غلے کو کیسے حفاظت سے رکھنا ہے، کیسے نقصان سے بچانا ہے، اور علیم، میرے پاس علم ہے، مجھ کو اس بات کا علم ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ وہ نظام کیسے چلانا پڑے گا، کیسے لوگوں کو تقسیم کرنا پڑے گا، کیسے لوگوں کی حفاظت کرنا پڑے گا، اس غلے کو کیسے پرانا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے 2 باتیں کہی کہ میرے پاس میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، وہاں پر علم کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس طریقے سے یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کبھی بھی انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد پڑھا لکھا ہونا چاہیے، جیسے بولتے ہیں نا سب پڑھو سب بڑھو، اس میں ہر ایک شامل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، اگر اس کو علم کی ضرورت ہے، اور علم کی ضرورت تو سب کو ہے، یعنی بچپن میں اگر نہیں پڑھا، میں اگر والی بات جو کہا وہ اس لیے کہ بچپن میں اگر نہیں پڑھے، کسی وجہ سے چوک گئے، پڑھائی نہیں ہوئی، عمر زیادہ ہو چکی، جوانی کو پہنچ گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، لیکن علم سے شرمانا نہیں چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو آپ کو سیکھنا لازمی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے سمجھدار بنو، سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو، یعنی تم کو کوئی ذمہ داری دی جائے، کوئی جماعت کے رہنما ہو، ذمہ دار ہو، کسی گروپ کے ذمہ دار ہو، کسی بھی اعتبار سے سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو، یعنی علم حاصل کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، سردار بننے سے پہلے تو علم حاصل کرنا ہی ہے، سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا ہے۔
سردار بن جاؤ, ذمہ داری مل جائے تو یہ نہیں کہ اب تو ہم ہو گئے بڑے, نہیں, علم حاصل کرنا ہی ہے آپ کو. وقد تعلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اور علم حاصل کون نہیں کرتا؟ جو شرماتا ہے. سیکھنے سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا, لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر. دو قسم کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے. ایک شرمانے والا, جہاں شرمانے وہاں نہیں شرمائیں گے, گناہ کرنے کے لیے شرم نہیں آتی, بے حیائی کے کام کرنے کے لیے حیا نہیں آتی, اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے حیا نہیں آتی. لیکن جب سیکھنے کی بات آتی ہے, 40 سال کی عمر ہو گئی, 50 سال کی عمر ہو گئی, اب کیسے استاد کے سامنے بیٹھ جائے, کیسے عالم کے سامنے بیٹھ کر قرآن سیکھ لے, کیسے کسی بچے سے ہم قرآن سیکھ لیں. نہیں, حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ دو قسم کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے, ایک شرمانے والا ولا مستکبر, اور دوسرا تکبر کرنے والا. شرمانے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا. جو تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر, خوب دولت ہے ہمارے پاس, خوب شہرت ہے, خوب عزت ہے, ضرورت نہیں ہے ہم کو پڑھنے کی, تو یاد رکھیں ایسا انسان کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ یاد رکھیں, آپ کو دولت خوب مل گئی, شہرت خوب مل گئی, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قارون کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے. جب قارون کو اللہ نے بے حساب دولت دیا تھا, اتنی دولت دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی جماعت لگتی تھی. خزانہ اٹھانے کے لیے نہیں, چابیاں صرف. اب چابی کی کتنا وزن ہوتا ہے, چابیوں کے لیے پہلوانوں کی جماعت لگتی تھی. اتنی دولت اللہ نے دیا. جب وہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا, لوگوں کے بیچ میں آیا, تو جن کو دنیا پسند تھی, جو دنیا پرست تھے, اللہ نے ان کے بارے میں کیا, وقال الذین یریدون الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی پسند کرتے تھے, دولت کی چمک بھڑک جن کو پسند تھی, انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش ہم کو بھی ایسی دولت ملتی جیسے قارون کو ملی ہے, بڑا قسمت کا دھنی ہے یہ. اللہ نے فوراً ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم. لیکن ایسے موقع پر علم والے لوگوں نے کہا, جن کے پاس علم تھا, جن کو سمجھ تھی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انہوں نے فوراً جواب میں کہا ویلکم, ارے تمہارا برا ہو رہے, ستیہ ناس ہو تمہارا, تم یہ سوچ رہے ہو اس علم کی, اس دولت کے بارے میں, برا ہو تمہارا. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اللہ کے پاس جو ثواب ہے, اللہ کے پاس جو بدلہ ہے, وہ تمہارے حق میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایمان ہے اور نیک عمل ہے. یہ بتاتی ہیں یہ آیات کہ علم حقیقت میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ نقصان کہاں ہے اور فائدہ کہاں ہے, اور صرف دولت ہی دولت ہو, دولت کی چمک ہو, علم اس کے پاس نہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دولت مت کماؤ, خوب کماؤ, خوب کماؤ, لیکن دو چیزیں یاد رکھو, ایک تو حلال کماؤ اور دوسرا صحیح جگہ میں خرچ کرو, کیونکہ پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کمائے کہاں سے تھے اور خرچ کہاں کیے تھے. خوب کمائیے لیکن حلال کمائیے, اور حلال کمانے کے بعد صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کیجیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, جو 5ویں خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے, جن کی دور خلافت میں بڑا عدل و انصاف کا بول بالا تھا, انہوں نے ایک خط لکھا ابو بکر بن حزم رحمت اللہ علیہ کی طرف اور کہا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو لکھو. اور مجھ کو یہ لکھنے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاء, مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں علم ختم نہ ہو جائے, یہ علماء جو علم والے ہیں وہ کہیں رخصت نہ ہو جائیں, پریشانی نہ ہو جائے, یعنی علم اٹھ جائے گا, علم چلا جائے گا, اس لیے اس کو لکھ کر رکھو. وَلَا تَقْبَلُوا إِلَّا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا, اس کی بات کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ احادیث پر خاص طور سے دھیان دو, اور اس کے بعد جو بات کہیے وہ قوم کے لیے نصیحت ہے. وَلْتَفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا, لوگوں کو بتاؤ کہ علم کو پھیلائیں,
لوگوں تک علم کو پھیلائیں، اور جن کے پاس علم ہے، جو علماء ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وَلْتَجْلِسُوا، ان کو بتاؤ کہ تم بیٹھو ایک جگہ اطمینان سے، اور حَتَّى يَتَعَلَّمَ مَن لَا يَعْلَمُ، یہاں تک کہ جو نہیں جانتا، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس سمندر کے پاس، اس کنویں کے پاس، اس جگہ میں آ کر جہاں پر پانی مل رہا ہے اپنی علمی پیاس کو بجھا لے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، اس لیے کہ جب تک علم کو چھپایا نہ جائے تو وہ برباد نہیں ہوتا۔ اگر جس کے پاس علم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم لوگوں تک پہنچائے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم والے کے پاس جا کر علم سیکھے۔ تو میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورتیں ہو، یاد رکھیں بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ان کی تعلیم کا انتظام کریں، دوسری چیز ان کو دعا دیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دیے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ ایک روایت کے الفاظ ہے اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما۔ وہ دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین ہیں، قیامت تک جتنے لوگ قرآن کی تفسیر کریں گے، بیان کریں گے، ان سب کے سردار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، چھوٹے ننھے صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، ان کو پیارے رسول نے دعا دی تھی۔ دعا دینا سیکھیں، ساتھ میں کوشش کریں، اور ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور خود نہیں دے سکتے تو ایسے شخص کا انتظام کریں جو ان کو تعلیم دے سکے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آج آپ دنیا کا مسلم معاشرے کا ہی معائنہ کر کے دیکھیں، خرافات کے لیے خوب پیسہ ہے، برائیوں کے لیے خوب پیسہ ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خوب پیسہ ہے، گناہ کرنے کے لیے خوب پیسہ ہے، لیکن تعلیم کی بات آتی ہے تو جلدی لوگ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، آپ اپنے بچوں کو بہترین دنیا دیں، آپ اپنے بچوں کو بہترین دنیا دیں، اس سے بہت اچھا ہے کہ دنیا کو بہترین بچے دیں۔ یعنی اپنے بچوں کی ویسی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں کہ وہ آپ کا بھی نام روشن کریں، اپنی بھی آخرت کو سنوار لے، اور آپ کی بھی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ایک چیز یاد رکھیں، قرآن کی تعلیم کے حساب سے، احادیث کی تعلیم کی روشنی میں بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ آپ کے بچوں کی دنیا کو بنا دے گا۔ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ آپ کے بچوں کی دنیا کی حفاظت کرے گا، اور آپ اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں، اللہ آپ کی آخرت کو ان کے ذریعے سے بلند کر دے گا۔ کیسے؟ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہوا تھا کشتی میں، ایک دیوار ایک گاؤں میں پہنچے، لمبا واقعہ ہے، صرف جو بات مجھے بتانا ہے کہ ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار کو صحیح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب صحیح کی تو حضرت خضر نے کہا عجیب آدمی ہو، گاؤں والے ہم لوگ کو کھلائے نہیں، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور یہاں کی ایک دیوار آپ نے صحیح کر دیے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کو حضرت خضر نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی تو حضرت خضر نے وہ دیوار صحیح کیے تھے۔ بعد میں بتایا کہ فی المدینتی رجل، اس گاؤں میں، اس علاقے میں ایک آدمی تھا، اس کے 2 یتیم بچے، وہ دنیا سے چلا گیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ باپ نیک تھا، باپ کی نیکی کی وجہ سے ان یتیم بچوں کی دولت اللہ نے محفوظ رکھا۔ یتیم بچے تھے، اس وقت اگر وہ نکل جاتا وہ خزانہ کوئی بھی لوٹ لیتے، لیکن جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تو اپنے حصے کا وہ مال نکال لیں گے۔ اللہ نے حفاظت کس بنیاد پر کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، یعنی اپنے آپ کو نیک بنائیے، آپ کے بچوں کی دنیا کی اللہ حفاظت کر لے۔ کیونکہ لوگ کیا ہوتا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ تو اب میرا کیا ہوگا وہ سوچیے، اللہ آپ کے بچوں کی دنیا کی حفاظت کرے گا۔ دوسری طرف آپ نے اپنے نیک ہونے کی اور اپنے بچوں کی نیکی کی فکر کیا، ان کی آخرت کی، تو اب قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان کو بہت اونچا مقام و مرتبہ ملے گا۔ تو اللہ سے پوچھے گا وہ انسان کہ انا لی ھذا، اللہ میں اتنا تو نیک نہیں تھا،
اتنی نیکیاں میرے پاس نہیں تھی، اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ تو اللہ فرمائے گا باستغفاری ولدک لک، تمہارے بچوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کیے تھے، اس لیے تم کو یہ مقام ملا ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو اس لائق بنائیے کہ وہ آپ کی مغفرت کی دعا کر سکے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اپنے خوب کما کر ان کو دے دیا اور اتنا حلال بنا دیے ان کو کہ اب وہ بس کھا رہے ہیں، گوا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں اور ان کو کوئی مطلب نہیں۔ لیکن دوسری طرف جن کو جائیداد ملی ہوئی ہے آباء و اجداد کی طرف سے، آپ کے باپ دادا نے جو محنت کیا ہے اور آپ کو دولت بڑی آسانی سے مل گئی، تو یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے سوال ہوگا قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ والرجل راعٍ علی مال ابیہ، انسان سے اس کے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تجھے تیری باپ کی وراثت میں باپ دادا نے خوب محنت کی تھے، تجھے آسانی سے ملا تھا، تو نے کیا کیا تھا اس کا؟ تو نے حفاظت کیا تھا یا برباد کیا تھا یا خرچ کیا تھا؟ تو خرچ کہاں کیا تھا؟ تو ان اولاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ پوچھے گا جو آسانی سے دولت ملی اس کا استعمال کیا کیے تھے۔ تو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بات کہی انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تم کو سکھاتا ہوں۔ یہ لفظ کے ذریعے آپ نے ہم کو پیغام دیا کہ والد ہو، ماں ہو، باپ ہو تو اس کی فکر کرو کہ تمہارے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔ اسی طریقے سے بچوں کی تعلیم کا انتظام جیسے صحابہ کرام کے دور میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی علم تھا، چھوٹے چھوٹے بہت سے صحابہ آپ کو مل جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں کئی جگہ امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے ایک سوال پوچھا کہ بتاؤ ایک ایسا درخت ہے جس کی پتیاں نہیں جھڑتی، لا يسقط ورقها مثله كمثل المسلم، اس کی پتیاں نہیں جھڑتی اور اس کی مثال مومن کی طرح، مسلمان کی طرح اس درخت کی مثال ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب صحابہ ادھر ادھر دوسرے نام لے رہے ہیں، میرے دل میں اس کا جواب آیا تھا، لیکن بڑے صحابہ، پورے بزرگ صحابہ بیٹھے تھے، مجھ سے بڑی عمر کے صحابہ بیٹھے تھے، ہمت نہیں کر پایا بولنے کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے، تو آپ نے بعد میں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اس کی پتی نہیں گرتی، ڈائریکٹ اس کی ٹہنیاں گرتی ہیں ٹوٹ کے، پتی نہیں گرتی اس کی، اور مومن کی مثال اس کے لیے اس لیے ہے کہ وہ کھجور کا درخت بہت فائدہ مند ہے، اس کی پتیوں کی اس وقت چھت بنائی جاتی تھی، ڈالیاں اس کی ٹہنیاں، اسی طرح اس کا تنا جو ہے اس کو کالم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، چھت میں جیسا آج میال وغیرہ استعمال کرتے ہیں کچے گھروں میں، ویسا استعمال اس کا ہوتا تھا۔ یا اور پھر پھل بھی ہمیشہ دیتا ہے کھجور کا درخت۔ اور ایک بہت اچھی بات میں نے کسی سے یہ بھی سنا اہل علم سے کہ کھجور کی مثال مومن کی ایسی ہے، کھجور کا درخت خود بڑھتا رہتا ہے، آزو بازو والوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ مسلمان کی مثال یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی ترقی کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں اچھا کروں، لیکن ایسا نہیں کہ اس کا نوچ کے اس کا دبا کے اپنے آپ کو بڑا کر لوں، نہیں، کھجور کے درخت کی طرح بنیے، آپ اوپر کو جائیے، ترقی خوب حاصل کیجئے، لیکن آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو پیارے نبی نے جب بتا دیا، بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ابو سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، مجھ کو معلوم تھا وہ کھجور کا درخت ہے، میرے دل میں خیال آیا تھا، لیکن اس لیے نہیں بولا کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے۔ تو والد، بچے کے باپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا تو بول دیا ہوتا میری عزت بڑھ جاتی، کہ کسی بڑے صحابی نے جواب نہیں دے سکا، میرے چھوٹے بچے نے جواب دیا تھا، میری شان بڑھ جاتی۔ بچوں کے پاس علم تھا، تو بچوں کی تعلیم کی بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے، اس لیے کرنا چاہیے کہ بچہ، اس کا ذہن کیسا ہوتا ہے، اس وقت جو آپ دعائیں یاد کرا دیں گے، قرآن پڑھا دیں گے، علم ان کو دے دیں گے، تو کسی نے بڑی اچھی بات کہا ہے کہ الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر والحفظ فی الکبر کالنقش فی الماء، بچپن میں کوئی چیز یاد کرنا ایسے جیسے پتھر میں پھول بنانا، پتھر میں پھول بنا دی ہمیشہ رہے گا وہ، اور بڑی عمر میں کوئی چیز یاد کرنا ایسے جیسے پانی میں پھول بنانا۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے پتھر میں پھول بنائیے، ان کی ویسی تعلیم کا انتظام کیجئے۔ اسی طرح عورتوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے، مردوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اب سیکھ لو، آپ نے نہیں سیکھا تھا اب سیکھ لو، یہ عمر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی علم عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں نے پیارے رسول سے آ کر شکایت کی تھی، درخواست کی تھی، صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عورتوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما، اللہ کے رسول ہمارے مقابلے میں مرد آپ کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں،
اور مرد غالب آ گئے یعنی زیادہ چیزیں وہ سیکھ لیتے ہیں، ہم کو نہیں ملتا، آپ ہم کو ایک دن دیجئے جس میں آپ ہم کو واعظ و نصیحت کریں۔ فوعدہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا ٹھیک ہے ایک دن ہم آپ کو واعظ و نصیحت کریں گے۔ فلقیہن، خاص طور سے اس دن جا کر آپ نے عورتوں کو نصیحت کیا۔ فوعظہن وامرہن، بہت سی چیزوں کی آپ نے نصیحت کی، بہت سی چیزوں کا ان کو حکم دیا۔ تو عورتوں کو بھی اپنی تعلیم کی فکر تھی۔ ایک خاتون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے آئی برو بناتی ہے، اپنے دانتوں کو فاصلہ کرتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے، یعنی اللہ نے جو کام منع کیا ان پر اللہ کی لعنت ہے، ایسی عورتوں پر جو اپنی یہ بھویں بناتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں، وگ لگاتی اور لگواتی ہیں۔ تو ایک عورت نے آ کر ام یعقوب تھیں، آ کر کہا کہ عبداللہ کیسے بول دی تم نے یہ بات؟ لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، عبداللہ پورا قرآن میں نے پڑھی ہوں، کہیں بھی یہ نہیں ملا۔ آپ جو بول رہے ہیں نا کہ اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب یہ چیز قرآن میں ہونا تھا، میں نے پورا قرآن پڑھی ہوں، کہیں بھی یہ چیز مجھ کو نظر نہیں آئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لو قرأتیہ لوجدتیہ، حقیقت میں قرآن کو تم نے پڑھی ہوتی تو تم کو یہ چیز مل جاتی۔ کیا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے اس چیز پر لعنت کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول وما ینطق عن الہوی، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو عورتوں کا بھی ایمان دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ڈائریکٹ چیلنج کر دینا، اور کون صحابی رسول کو، وہ بھی صحابی ہیں، وہ خاتون آ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ پورا قرآن میں نے پڑھی ہوں، کہیں نہیں ملا مجھ کو، یعنی ان کو یقین تھا کہ قرآن میں واضح طور پر یہ چیز کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بات اسی وقت کہی جا سکتی ہے نا جب حقیقت میں قرآن کو اس انداز میں پڑھا گیا ہو۔ تو عورتوں کے پاس بھی علم تھا، اور صحابہ اکرام بعد میں کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر وہ مسئلہ حل کراتے تھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے پاس بھی علم کا جذبہ تھا۔ آپ یہ بولے کہ اب کام میں پھنس گئے، کام میں لگ گئے ہیں، اب کمانا مشکل، علم حاصل کرنا مشکل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، کہتے ہیں کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وجار لی من بنی زید بن امیہ من الانصار، کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لیے پیارے رسول کے پاس ڈیوٹی لگاتے تھے، باری لگاتے تھے۔ میں اور میرا ایک انصاری دوست تھا، بنو امیہ، زید بن امیہ قبیلے کا آدمی تھا، میں اور وہ انصاری صحابی کیسے باری لگائے تھے؟ انزل یومن و ینزل یومن، ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا تھا، دن بھر وہاں رہتا تھا، اور دوسرے دن وہ آتے تھے، تو دوسرے دن یہ کیا کرتے تھے؟ دنیا کما رہے ہیں، اپنی ضرورت بھی ایسا نہیں کہ بس بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، نہیں، آپ اپنی ضروریات کی فکر بھی کریں، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کریں، لیکن نہیں پڑھے ہیں تو اب پڑھ لیں، اور ایسا کر کے پڑھ لیں، کچھ وقت نکال کر ضرور پڑھیں، لیکن علم سے محروم نہ رہیں۔ کہتے ہیں کہ جس دن میں آتا تھا تو اس دن کی من الوحی وغیر ذالک، وحی کی جتنی باتیں ہوتی، جو قرآن نازل ہوتا، حدیث ملتی، یا اور بھی کوئی خبر ہوتی، تو میں ان کو جا کر بتا دیتا۔ مدینے سے تھوڑا دور رہتے تھے، اوائل المدینہ، مدینے کی اوپر والی بستیاں تھیں، 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اتنے دور سے ایک دن میں آتا اور ایک دن وہ آتے تھے، باری لگا کر علم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا علم حاصل کرنے والوں کا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، میں ایک بات یہاں پر کہوں کہ بڑی اچھی بات، اور میں نے پورے خطبے کا موضوع یہی اس لیے رکھا ہے، مجھے بہت اچھی ایک خبر یہ معلوم ہوئی ہے کہ یہاں کے لوگ اری والے علم کے تعلق سے، بچوں کی تعلیم کے تعلق سے بہت اہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں مکتب چلانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے اور خوب اونچی اور بلند اللہ رب العالمین سوچ عطا فرمائے اور اس میں خوب کامیابی نصیب فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے شکایت کرنے، 2 بھائی تھے، ایک تھے المحترف، محنت و مشقت کرنے والے، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ تو جو محنت کرتے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ محنت نہیں کرتے، میں محنت کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں۔ تو آپ نے کتنا پیارا جواب ان کو دیا تھا، لعلک ترزق بہ، تم جو محنت کر رہے ہو نا، تم کو رزق، یہ یاد رکھ کہ رزق ہماری محنت کی بنیاد پر زیادہ نہیں مل سکتا، جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن محنت کرنا ضروری ہے۔ صحابی رسول کو آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تم کو جو رزق مل رہا ہے تمہارے بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے،
تمہارا بھائی جو علم حاصل کرنے یہاں میرے پاس آتا ہے, ہمارے پاس علم سیکھنے آ رہا ہے, اس کی ذمہ داری شاید اللہ نے تمہارے اوپر رکھا ہے کہ تم کماؤ, وہ علم حاصل کر لے. یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ سب کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کے بچے جو ہیں ان کو بہترین مستقبل دینے کی فکر کریں علم کے اعتبار سے, ان کو علم دیں اور وہ علم سکھائیں جو حقیقت میں ان کی دنیا اور آخرت کو بنا دے. ایک بڑے آج کے تجربے کی بات یہ ہے کہ وہ علم بہترین ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, جس علم کے اندر 3 سی ہوں, ٹرپل سی جس کے اندر ہوں. سب سے پہلی چیز ہے سی سے کانفیڈنس, یعنی جس انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد کانفیڈنس آ جائے, بھروسہ آ جائے, اور بھروسہ حقیقت میں مومن کے اندر رہتا ہے کہ جو کچھ دینے والی ذات ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اور قرآن و حدیث کا علم ہی یہ ہے جو انسان کو کانفیڈنس سکھاتا ہے. دوسرا سی ہے کریٹیو, کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہے, کچھ کر کے دکھانا ہے, اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یعنی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے, یہ قابلیت, یہ صلاحیت پیدا ہونا چاہیے علم کے اندر, اس علم کے ذریعے سے کہ وہ کچھ کرنے والا بن جائے. اور تیسرا سی ہے کیریکٹر, جس علم کے حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر اچھے اخلاق ہوں, جس علم کے ذریعے سے انسان کا کردار سنور جائے, جس سے اس کی زبان سدھر جائے, جس سے اس کا انداز سدھر جائے, جس سے اس کا بولنا چلنا رہنا سہنا سب کچھ سدھر جائے, وہ علم حقیقت میں علم ہے. اور یہ سارے تینوں سی جو ہیں وہ شریعت کے علم کے اندر, اسلام کی تعلیم کے اندر موجود ہیں, جس کا بہترین نمونہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے, جو پیارے رسول کے ذریعے جو تعلیم ہم کو دی ہے, پیارے رسول سے بڑھ کر دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ تینوں سی موجود ہو. کانفیڈنس ہو, کریٹیو ہو اور کیریکٹر ہو, کہ آپ کا بھروسہ کتنا یقینی, کتنا مضبوط تھا. اور صرف ایسا نہیں کہ کسی ایک معاملے میں, ہر معاملے میں بھروسہ اس کا مضبوط ہو جائے گا. غار ثور, مکہ سے جب ہجرت کر کے نکلے تھے, غار ثور میں چھپے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر کوئی اپنی پیروں کو دیکھے گا تو ہم کو دیکھ لے گا. لیکن نبی کا جواب کیا تھا؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان کے بارے میں, ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو, ان کی کیا اوقات ہم کو مارنے کی, ان سے اوپر بھی کوئی اور ہے جس کے سامنے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ یقین کب آئے گا؟ جب حقیقت میں قرآن و حدیث کے علم سے ہمارا رشتہ ہوگا. مثالیں بہت ہو چکی ہیں, وقت میرا ختم ہو گیا, تو یاد رکھیں پیارے رسول کے پاس یہ کانفیڈنس بھی تھا, اور یہی اسی طریقے سے آپ کریٹیو بھی تھے کہ آپ نے دنیا میں کیا کام کیا, پوری دنیا آج روشن ہے. اور تیسری چیز جو ہے یعنی آپ کا کیریکٹر کتنا اچھا تھا کہ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں. اور پھر یہی انداز صحابہ کا تھا جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے سب سے پہلی ضرورت ہے, اور علم کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ علم نافع, یعنی وہ علم جو انسان کو انسان بنا دے. ورنہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اچھا دنیاوی تعلیم دلا کر آپ بنائیے, جو لگتا ہے بنائیے, ان کو آپ ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, لائر بنائیں, بزنس مین بنائیں, کیا بنانا ہے, سائنٹسٹ بنائیں, سب کچھ بنا لیں, لیکن اس سے پہلے ان کو مسلمان بنا دیں. اپنے بچوں کی پہلے اسلام کی فکر کریں. دنیا تو اللہ نے بہت دروازے کھول رکھا ہے, سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ, لیکن سب سے پہلے علم کی فکر کریں. ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ہر انسان پڑھا لکھا ہو, اور یہ سوچے بھی, یہ یہاں سے وعدہ کریں اللہ سے کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آج سے بالکل روزانہ پڑھیں گے, اور نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. چاہے مکتب میں جا کر سیکھ لیں یا اپنے گھر کے کسی فرد سے سیکھ لیں. اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں گے, اپنی خواہشات کو مار دیں گے, لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ جذبہ نصیب فرمائے. اور آخری بات ایک اور بول دوں کہ تعلیم کے ساتھ ان کو تادیب یعنی ادب بھی سکھانا ضروری ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے. ان میں سے ایک آدمی ہے رجل عنده امۃ, ایک آدمی اس کے پاس لونڈی ہے. اس دور میں لونڈیاں رہتی تھیں جو قیدی بن کر آتے تھے, تو کہا کہ اس کے پاس وہ لڑکی ہو
اور اس کو تعلیم علمہا واحسن تعلیمہا وادبہا فاحسن تادیبہا، اس کو علم سکھایا، بہترین علم سکھایا، ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا، اور پھر اس سے نکاح کر لیا، اس کو آزاد کر کے اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں تعلیم کے ساتھ ادب سکھانا، تربیت دینا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ تعلیم بغیر تربیت کیسے ہے کہ انسان کھیت میں فصل بونے کے بعد، اناج ڈالنے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد کھاد ڈال دے، پانی نہ ڈالے۔ اگر آپ نے خوب پڑھا دیا لیکن ان کو اسلام نہیں سکھایا تو وہ تعلیم ان کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی اور آپ کی بھی آخرت کو برباد کر دے گی۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، یعنی آپ اسلام کی روشنی میں اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے مزین کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین علم کی قدر و منزلت ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جو علم ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور علم کے ساتھ عمل کی بھی ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔